حنفی فقہ کے حوالے سے کہ ان کے یہاں جو ہے وہ سمندری جانوروں میں سے صرف فش حلال ہے اور باقی جو ہے جانور حلال نہیں۔ بالکل صحیح ہے کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کے ہاں مچھلی اپنی تمام قسموں کے ساتھ حلال ہے۔ مچھلی کی جتنی بھی قسمیں ہیں وہ آپ کے لیے حلال ہے، آپ اس کو کھا سکتے ہیں کسی بھی قسم کی ہو۔ لیکن اس کے علاوہ جو مچھلی کی قسم میں سے نہیں ہے، جیسے کیکڑا ہے یا شری میں جس کو آپ جھینگا بولتے ہیں، یا اسی طریقے سے دوسرے جو ہے لابسٹر ہے، تو یہ اس طرح کے جتنے جو جانور ہیں تو یہ چونکہ فش نہیں ہے، مچھلی نہیں ہے، لہٰذا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے ہاں یہ حلال نہیں ہے، کیونکہ احادیث طیبہ میں یہی آتا ہے کہ صرف جو ہے وہ مچھلی حلال ہے اپنی تمام قسموں کے ساتھ، اور وہ امام اعظم ابو حنیفہ کا موقف ہے کہ وہ مچھلی کے علاوہ باقی کسی چیز کو حلال قرار نہیں دیتے۔ یا جو شریم ہے جس کو جھینگا بولتے ہیں وہ کھایا جاتا ہے، لیکن جھینگا چونکہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں حلال ہے تو چونکہ اس پہ اختلاف آ گیا تو اس کو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے اصول کے مطابق حرام قطعی تو نہیں کہتے، لیکن اس کو مکروہ تحریمی کہا جاتا ہے، یعنی وہ ایسا سخت مکروہ ہے کہ حرام کے قریب قریب ہے، ٹوٹلی حرام نہیں ہے، حرام کے قریب قریب ہے، لہذا اسے بچنا چاہیے۔ لیکن لہذا اگر آپ کو ضرورت نہیں ہے کھانے کی تو نہ کھائیے، کیونکہ وہ مچھلی نہیں ہے۔ بعض لوگ غلط فہمی سے ہی سمجھ بیٹھتے ہیں کہ جھینگا چونکہ مچھلی ہے، حالانکہ جھینگا مچھلی نہیں ہے، کیونکہ آج جدید دنیا کے اندر بھی جو بڑی بڑی ایسے لیبارٹریز بنی ہوئی ہیں جہاں انہوں نے ایسے فش ہاؤس بنائے ہوئے ہیں کہ دنیا کی ساری قسمیں، ہزاروں قسمیں مچھلی کی اس کے اندر موجود ہیں، لیکن وہ اس کے اندر جھینگا نہیں ہے۔ چنانچہ ہمارے مفتی اعظم پاکستان مفتی ولی حسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جو جامعۃ العلوم اسلامیہ علامہ بنوری ٹاؤن کراچی پاکستان کے مفتی اعظم تھے، شیخ الحدیث تھے، وہ فرماتے ہیں کہ میں پہلا سفر جب ساؤتھ افریقہ کا میں نے کیا تو ساؤتھ افریقہ کے اندر میں ایک مچھلی گھر میں جو میزبان لے کے گئے، اور وہاں میں نے مچھلی کی اقسام دیکھی، تقریباً 3000 کے قریب اقسام مچھلیوں کی تھی، وہ ساری میں نے دیکھی اور ان میں جھینگا نہیں تھا کسی اس میں۔ تو میں نے ان سے پوچھا منتظم سے کہ یہ جھینگا کیوں نہیں ہے، کہ آپ نے مچھلی کی اتنی اقسام جمع کی ہیں تو جھینگا اس کے اندر شامل کیوں نہیں کیا؟ انہوں نے کہا نہیں، یہ ہماری جدید تحقیق کے مطابق بھی جھینگا مچھلی نہیں ہے، مچھلی کی قسم نہیں ہے، لہٰذا اس لیے ہم نے اس کو یہاں پر جو ہے وہ اس کے شو کیس کے اندر نہیں ڈالا۔ اس پر مفتی صاحب فرمایا کہ دیکھو دلائل شریعہ اور فقہ اپنی جگہ پر، یہاں پر جو ہے آج کی جدید دنیا بھی اس بات کی قائل ہے کہ جھینگا مچھلی کی قسم نہیں ہے۔ ہاں ٹھیک ہے، جو لوگ کھاتے ہیں وہ مکروہ تحریمی تو ہے امام ابو حنیفہ کے اصول کے مطابق، اور اس کے اندر ہم سختی نہیں کرتے، لیکن فرمایا کہ وہ بہرحال مچھلی نہیں ہے۔ لہٰذا آپ سے بھی میری درخواست یہ ہے کہ خود مچھلی کی اتنی قسمیں ہیں کہ آپ اس سے انجوائے کریں، چاہے کہ مچھلی سے آگے نکل کے کسی اور کی آپ ہرس کریں۔ تو ظاہر ہے کہ انسان کو اتنا بھی نفس کا بندہ بننے کی ضرورت نہیں ہے کہ آدمی جو ہے ایسی چیز کو بھی اختیار کرے کہ جس سے آپ کو جو ہے شرعی نقصان ہونے کا بھی اندیشہ ہو اور طبی نقصان ہونے کا بھی اندیشہ ہو۔ اور جھینگے کے بارے میں تو آج جو ہے لوگ کہتے ہی ہیں کہ وہ خالی کولیسٹرول ہے، تو اس سے تو انسان کو طبی نقصان کا بھی اندیشہ ہے، لہٰذا جو ہے اس سے بھی بچنا چاہیے۔